میری ماں نے میری شادی ایک بیوہ عورت کے ساتھ کر دی، لیکن شادی کے بعد وہ اکثر گھر سے غائب رہتی۔ جب میں پوچھتا تو کہاں گئی تھی تو رونے لگ جاتی، بولتی میری ماں بہت بیمار ہے تو میں ہسپتال گئی ہوئی تھی اور میرے پاس علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اور میں یہ سوچ کر اسے پیسے دے دیتا کہ میں ایک مجبور عورت کی مدد کر رہا ہوں۔ لیکن ایک دن میں نے اس کا پرس دیکھا۔ میرا نام احسن ہے، سہراب نگر کے ایک پرانے محلے میں رہتا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا مگر ماں کے ہاتھ کے بنے کھانے اور اس کی دعاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ابو کو گئے برسوں ہو چکے تھے، اس لیے گھر کی ہر ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ میں ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا، تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر ماں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا رزق کم ہو یا زیادہ عزت کے ساتھ آنا چاہیے۔ شادی کی بات چلتی رہی مگر میں ہر بار کہہ دیتا ابھی حالات ٹھیک نہیں۔ ایک دن ماں نے آہستہ سے کہا بیٹا اب تو مجھے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے کانپتے ہاتھ دیکھے اور اسی لمحے فیصلہ کر لیا۔ رشتہ ایک جان پہچان کے ذریعے آیا۔ لڑکی کا نام مہوش بتایا گیا مگر سب اسے رانی کہتے تھے۔ وہ بہت خاموش تھی، نظریں نیچی، آواز مدھم۔ اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹی نے کم عمری میں شوہر کھو دیا، اب بہت سہمی ہوئی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ رانی نے پہلے ہی دن گھر سنبھال لیا۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، ماں کے پاؤں دبانا، میرے لیے کپڑے استری کرنا۔ ماں خوشی سے کہتی بیٹا اس لڑکی نے تو گھر کو جنت بنا دیا۔ میں بھی یہی سمجھتا رہا۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے پہلی بار مجھ سے پیسے مانگے۔ بڑی نرمی سے بولی امی کی دوائیں ختم ہو گئی ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے بنا سوچے دے دیے۔ پھر چند دن بعد کہا خالہ کی بیٹی کی فیس رہ گئی ہے، گھر میں سب مجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے پھر دے دیے۔ وہ جب بھی پیسے مانگتی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور لہجے میں ایسی مجبوری کہ میں انکار کر ہی نہ پاتا۔ ایک دن وہ دیر سے گھر آئی، چہرے پر گھبراہٹ تھی، بولی ماں کی طبیعت خراب تھی، میں اسپتال لے گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ پھر ایک رات وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو گھر اندھیرا تھا۔ ماں نے بتایا صبح کہہ کر گئی تھی کہ ماں کے پاس جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی، مگر ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے فون کیا تو موبائل بند۔ دل میں عجیب سا خوف اتر آیا۔ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح فہد کے ساتھ اسپتالوں اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر گھومتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 2 دن بعد وہ واپس آئی۔ دروازہ کھلا تو وہ رو رہی تھی۔ بولی مجھے معاف کر دو، امی بہت بیمار تھی، میں خود بھی گھبرا گئی تھی، فون بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا اسپتال کے بل بہت زیادہ تھے، میں نے اپنے زیور گروی رکھ دیے ہیں، اب اگر پیسے نہ دیے تو سب ضبط ہو جائے گا۔ میں نے اپنی جمع پونجی تک اسے دے دی۔ مجھے لگ رہا تھا میں ایک مجبور عورت کا سہارا بن رہا ہوں۔ رانی کے واپس آنے کے بعد گھر پھر سے آباد سا لگنے لگا۔ ماں خوش تھی، میں خاموش تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پیار جتانے لگی، جیسے ہر لمحہ مجھے یقین دلانا چاہتی ہو کہ اس کے بغیر میں کچھ نہیں۔ کبھی میرے لیے خاص کھانا بناتی، کبھی کہتی تم تھک گئے ہو، آج میں تمہارے پاؤں دباؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید میں نے اس پر شک کر کے گناہ کیا ہے۔ کچھ دن سب ٹھیک رہا، پھر ایک شام اس نے مجھ سے کہا کہ امی کے لیے انجیکشن لکھے ہیں، روز لگوانے پڑیں گے، خرچہ بہت ہے۔ میں نے اس سے پرچی مانگی تو وہ فوراً بولی میں تو پریشان ہو گئی تھی، پرچی بیگ میں رہ گئی ہے، کل لے آؤں گی۔ میں نے پھر پیسے دے دیے۔ لیکن اسی رات ایک عجیب بات ہوئی۔ میں کمرے میں آیا تو اس کی الماری کھلی ہوئی تھی، کپڑے بکھرے پڑے تھے اور وہ خود باتھ روم میں تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا فوراً الماری بند کرنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اگلے دن وہ پھر دیر سے آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک نیا موبائل تھا۔ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولی امی نے دلایا ہے، ان کا پرانا فون خراب ہو گیا تھا۔ دل میں ایک سوال اٹھا کہ جس ماں کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں تھے وہ موبائل کہاں سے لے آئی، مگر میں نے چپ رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ پھر ایک صبح وہ مجھے ناشتہ دے کر خود باہر نکل گئی۔ بولی خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ شام ہوئی تو وہ نہیں آئی۔ ماں پریشان ہوتی رہی، میں فون ملاتا رہا مگر موبائل بند۔ رات کے 10 بجے دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو خود کو اس کی خالہ بتا رہی تھی۔ اس نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا بیٹا رانی کی ماں کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں فوراً پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بے بسی سے اپنی جیب ٹٹولی اور جو کچھ تھا ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔
دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ کہیں یہ سب ایک ہی کہانی تو نہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ میں نے اس کے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہی الماری پھر آدھی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کے بیگ میں جھانکا، اندر کئی شناختی کارڈز تھے، مختلف ناموں کے، مختلف تصویروں کے ساتھ۔ میری سانس رک گئی، میں نے وہ کارڈز وہیں رکھ دیے اور کمرے سے نکل آیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ میں کسی بہت بڑے راز کے کنارے کھڑا ہوں، مگر ابھی میں نے خود کو خاموش رکھا کیونکہ مجھے سچ کو پورے قد کے ساتھ دیکھنا تھا، اور شاید خود کو بھی اس رات میں سو نہیں سکا۔ بستر پر لیٹا ہوا چھت کو دیکھتا رہا اور وہ شناختی کارڈ میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے۔ مختلف نام، مختلف پتے، مختلف شہروں کے پتے، مگر تصویر ایک ہی چہرے کی تھی، رانی کی۔ صبح میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہی معصومیت، وہی نرم مسکراہٹ۔ میں نے آہستہ سے کہا، رانی کل تمہارے بیگ میں کچھ کاغذات بکھرے تھے، میں نے دیکھا مختلف ناموں کے کارڈ تھے، یہ کیا ہے؟ وہ لمحے بھر کو ٹیٹک، پھر فوراً ہنس پڑی، بولی، او وہ پرانے کاغذات ہیں، امی کے کسی کام کے لیے رکھے تھے، میں بھول گئی تھی نکالنا، تم بھی بلا وجہ ٹینشن لیتے ہو۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں خاموش تماشائی نہیں رہوں گا۔ میں نے اس کا پیچھا شروع کیا۔ دوپہر کو وہ ماں سے کہہ کر نکلی کہ خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میں فاصلے پر رہا۔ وہ سیدھا بس اسٹاپ پہنچی، وہاں سے دوسری بس میں سوار ہو گئی۔ میں بھی پیچھے پیچھے چڑھ گیا۔ وہ شہر کے دوسرے سرے پر اتری جہاں میں کبھی نہیں گیا تھا۔ تنگ گلیاں، ٹوٹے ہوئے مکان اور ہر چہرے پر اجنبیت۔ وہ ایک پرانے سے گھر میں داخل ہوئی۔ میں سامنے چائے کی دکان پر بیٹھ گیا اور وہاں سے سب دیکھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک آدمی آیا، درمیانی عمر، داڑھی، صاف ستھرے کپڑے، مگر آنکھوں میں بے چینی۔ وہ اسی گھر میں داخل ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک بینک کی شاخ میں داخل ہوا اور کچھ ہی دیر میں پیسے نکلواتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر مکہ مار دیا ہو۔ میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور واپس گھر آ گیا۔ رانی شام کو آئی تو بالکل نارمل تھی۔ ماں سے لپٹ کر کہنے لگی، امی کی طبیعت آج کچھ بہتر ہے۔ میں اس رات پھر فہد کے پاس گیا اور اسے سب بتایا، شناختی کارڈز کی بات، پیچھا کرنے کی بات، سب کچھ۔ فہد دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، احسن، یہ صرف تمہاری بیوی نہیں لگتی، یہ پورا نیٹ ورک ہو سکتا ہے، تم نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، اب کیا کروں؟ تو بولا، ابھی چپ رہو، ثبوت اکٹھے کرو، جب وقت آئے گا تب ہی وار کرنا۔ میں نے گھر آ کر رانی کو سوتا دیکھا تو دل میں عجیب سا دکھ ہوا۔ وہ میرے ساتھ رہ کر کسی اور کے لیے جال بچھا رہی تھی اور میں ماں کی دعاؤں میں اسے فرشتہ سمجھتا رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو بدلتے محسوس کیا۔ میں اب گھر میں پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ رانی بات کرتی تو میں مسکرا دیتا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹتا رہتا۔ میں نے اس کے ہر قدم پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، مگر ایسے جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ وہ اب زیادہ مصروف رہنے لگی تھی۔ کبھی کہتی ماں کے ٹیسٹ ہونے ہیں، کبھی کہتی خالہ کے ہاں شادی ہے، کبھی کسی دوست کا مسئلہ۔ ہر بات میں ایک مجبوری، ایک آنسو اور ایک درخواست ہوتی، اور میں ہر بار پگھل جاتا۔ ماں مجھے دیکھتی تو کہتی، بیٹا تم کیوں اتنے پریشان رہنے لگے ہو، گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریاں مجھے روک لیتی تھیں۔ ایک شام رانی نے کہا کہ امی کو ایک مہنگا انجیکشن لگنا ہے، اگر یہ نہ لگا تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے پہلی بار اس سے رپورٹس مانگے۔ وہ گھبرا گئی، پھر بولی، وہ کاغذات خالہ کے پاس رہ گئے ہیں، کل لے آؤں گی۔ اسی رات میں نے اس کی الماری دوبارہ دیکھی۔ اب وہاں ایک چھوٹا سا رجسٹر تھا، اس میں تاریخ نام اور رقوم درج تھیں۔ نام میرے لیے اجنبی تھے، مگر انداز ایک جیسا تھا جیسے کوئی حساب کتاب رکھا جا رہا ہو۔ میں نے فہد کو وہ رجسٹر دکھایا۔ اس نے ایک ایک صفحہ دیکھا اور بولا، احسن، یہ صرف تمہاری کہانی نہیں، یہ پورے شہر کی کہانی ہے۔ یہ عورت تم سے زیادہ ہوشیار ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ اسی دوران رانی ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ اس بار وہ 3 دن واپس نہیں آئی۔ ماں دروازے پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ فون بند تھا، کوئی خبر نہیں۔ تیسرے دن رات گئے، وہ آئی تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔
انہوں نے خود کو رشتے دار بتایا اور کہا ماں کی حالت بہت نازک ہے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنا ATM کارڈ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس رات میں نے ماں کو روتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی بیٹا یہ لڑکی کیوں ہر بار ایسے چلی جاتی ہے، میرا دل نہیں مانتا، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ماں کو سینے سے لگایا اور خود آنسو چھپا لیے۔ اسے کیسے بتاتا کہ وہ جسے بیٹی سمجھ رہی ہے وہ ہمارے گھر کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ انجام قریب ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انجام صرف ہمارا نہیں بلکہ درجنوں اور گھروں کا بھی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ہر لمحہ گننا شروع کر دیا۔ رانی اب زیادہ دن گھر نہیں رہتی تھی۔ کبھی 2 دن کبھی 3 دن غائب رہتی اور ہر بار کوئی نئی کہانی کوئی نئی مجبوری ساتھ لے آتی۔ ماں کی آنکھوں میں سوال بڑھتے جا رہے تھے اور میرے دل میں خوف۔ ایک شام میں فہد کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کے لیے شہر کے پرانے پولیس اسٹیشن کے پیچھے بیٹھا تھا۔ فہد نے آہستہ سے کہا احسن ہمیں ایک اور شکایت ملی ہے، ایک آدمی نے رپورٹ کرائی ہے کہ اس کی نئی بیوی شادی کے 1 مہینے بعد پیسے لے کر غائب ہو گئی ہے۔ اس نے جب تصویر دکھائی تو وہ تمہاری بیوی کی ہی تھی مگر نام مختلف تھا، میرے جسم میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ میں نے تصویر کو دیکھا تو وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی معصومیت مگر نام بدل چکا تھا۔ فہد بولا یہ عورت اکیلی نہیں ہو سکتی، یہ پورا گروہ ہے جو رشتوں کے ذریعے لوگوں کو لوٹتا ہے۔ تمہارا کیس اب صرف گھریلو نہیں رہا، یہ شہر کا مسئلہ ہے۔ میں گھر لوٹا تو رانی ماں کے ساتھ ہنس رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس لمحے پہلی بار اسے نفرت کی نظر سے دیکھا۔ اگلی صبح وہ پھر نکل گئی۔ میں نے پیچھا کیا مگر اس بار اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ دونوں ایک بس میں بیٹھیں اور شہر کے ایک نئے حصے میں اتریں۔ وہاں ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوئیں۔ میں نے دور سے دیکھا وہاں ایک اور عورت اور 2 مرد بھی موجود تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ اکیلی نہیں ہے۔ میں نے وہیں سے فہد کو فون کیا اور لوکیشن بتا دی۔ اس نے کہا خاموش رہو، ہم دیکھتے ہیں۔ شام کو رانی گھر آئی تو اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا احسن ایک آخری بار مدد کر دو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی اور پھر جیب سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، لیکن اس بار میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا یہ آخری بار نہیں بلکہ آخری وار ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس دروازے پر میں دستک دے رہا ہوں وہ صرف میرے گھر کا نہیں بلکہ اس شہر کے کئی گھروں کا سچ کھولنے والا ہے۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رانی گہری نیند میں تھی اور میں اس کے پہلو میں لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے چھت پر اس کے سب جھوٹ لکھے ہوئے ہیں۔ صبح میں نے دفتر سے چھٹی لی اور سیدھا فہد کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا جہاں 2 اور لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر بھی وہی ٹوٹ پھوٹ تھی جو میرے اندر تھی۔ پہلا شخص بولا میرا نام عمران ہے، میری شادی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ میری بیوی نے کہا اس کی ماں بیمار ہے، پیسے لے کر گئی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ جب میں نے تصویر دکھائی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، وہ رانی ہی تھی مگر نام کوئی اور تھا۔ دوسرا شخص بولا میں نے اپنی جمع پونجی اس پر لٹا دی، وہ کہتی تھی بس ایک آخری مدد اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی اسی عورت کی تصویر دکھا رہا تھا۔ میں نے فہد کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے کہا احسن تم اکیلے نہیں ہو، اب ہم سب مل کر یہ کھیل ختم کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رانی کی اگلی حرکت کا انتظار کیا جائے۔ وہ 2 دن بعد پھر غائب ہوئی۔ اس بار میں نے خود کو نہیں روکا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک بڑے سے مکان میں داخل ہوئی جہاں پہلے بھی جا چکی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا اندر کئی لوگ تھے، کچھ عورتیں کچھ مرد، سب کسی میٹنگ میں مصروف تھے۔ اسی وقت فہد اور اس کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی مگر انہوں نے فوری کارروائی نہیں کی۔ وہ چاہتے تھے کہ پورا جال سامنے آئے۔ رانی شام کو گھر آئی تو اس نے بتایا کہ ماں کی حالت بہت خراب ہے، شاید بچ نہ پائیں۔ ماں رونے لگی اور میں نے اس کے سامنے جھک کر سر پکڑ لیا، مگر میرے دل میں اب ہمدردی نہیں رہی تھی بلکہ ایک عزم تھا کہ اس ڈرامے کا پردہ اب گرنے والا ہے۔ اس رات گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ماں کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی اور رانی فون پر کسی سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ میں باہر صحن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا مگر دل کسی اور ہی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ آدھی رات کے قریب رانی آہستہ سے میرے پاس آئی اور بولی احسن مجھے فوراً جانا ہوگا، ماں کی حالت بہت خراب ہے، اگر ابھی نہ گئی تو شاید دیر ہو جائے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر مجھے اب وہ آنسو سچے نہیں لگتے تھے۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا جاؤ، مگر میرے الفاظ کے پیچھے فہد کو ایک میسج جا چکا تھا۔ وہ گھر سے نکلی اور ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے فاصلے پر رہتے ہوئے اس کا پیچھا کیا۔ وہ اسی پرانے بڑے مکان کی طرف جا رہی تھی جہاں میں اسے کئی بار جاتا دیکھ چکا تھا۔ آج وہ اکیلی نہیں تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی کئی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دو اور مرد آئے جن کے چہروں پر وہی بے چینی تھی جو میں نے پہلے کئی لوگوں میں دیکھی تھی۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ اسی لمحے فہد کی گاڑی وہاں آ رکی۔ اس کے ساتھ دو پولیس وینیں بھی تھیں مگر انہوں نے کچھ فاصلے پر گاڑیاں روک دیں۔ فہد نے مجھے اشارہ کیا کہ انتظار کرو۔ اندر کیا ہو رہا تھا مجھے معلوم نہیں مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کئی لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ 15 منٹ بعد گھر کے اندر شور مچنے لگا۔ کسی کی چیخ، کسی کا رونا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور رانی بھاگتی ہوئی باہر نکلی مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے وہی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں کبھی لفافے ہوتے تھے اور آج ان کے ہاتھ خالی تھے۔ اسی لمحے پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ رانی رک گئی۔ اس نے پہلی بار خوف سے میری طرف دیکھا۔ وہ نظر جو کبھی مجھ پر حکومت کرتی تھی آج مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر میرے اندر اب صرف خاموشی تھی۔ پولیس نے چند ہی لمحوں میں پورا گھر گھیر لیا۔ رانی کے ساتھ بھاگنے والے سب لوگ دیوار سے لگ گئے۔ کسی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کسی کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ فہد آگے بڑھا اور رانی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہ چیخا نہ ڈانٹا، بس اتنا کہا اب بہت ہو گیا ہے۔ رانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے مجبور کیا گیا تھا، میں اکیلی نہیں ہوں، میں بھی ایک شکار ہوں۔ میں چند قدم آگے بڑھا، اس کے چہرے کو دیکھا جس پر کبھی مجھے یقین آتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا تو پھر وہ سارے شناختی کارڈ کس کے تھے؟ وہ رجسٹر کس کے لیے تھا؟ اور وہ سب مرد جو پیسے لے کر نکلتے تھے وہ کیا تھے؟ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ بولی میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں شروع کیا تھا۔ پولیس اندر گئی تو وہاں سے کئی لفافے، رجسٹر، موبائل فون اور مختلف ناموں کے کارڈز برآمد ہوئے۔ ہر چیز ایک ہی کہانی سنا رہی تھی کہ یہ کھیل برسوں سے چل رہا تھا۔ فہد نے مجھے دیکھا اور کہا احسن تم نے صحیح وقت پر آواز اٹھائی ورنہ یہ لوگ ابھی بھی کتنے گھروں کو برباد کر چکے ہوتے۔ میں نے رانی کو پولیس وین میں بیٹھتے دیکھا تو میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک عجیب سا دکھ تھا کہ جسے میں نے اپنے گھر کی عزت بنایا وہ دراصل کئی گھروں کی تباہی کا سبب تھی، اور یہ ابھی انجام نہیں تھا بلکہ سچ کا صرف پہلا باب تھا۔ پولیس اسٹیشن کے اس چھوٹے سے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا اور سامنے شیشے کے پار رانی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں تھی جس نے مجھے قائل کیا تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی جیسے برسوں کا بوجھ اچانک اتر آیا ہو۔ فہد نے ریکارڈر آن کیا اور کہا جو کچھ ہے سچ سچ بتاؤ، اب کوئی فائدہ نہیں چھپانے کا۔ رانی نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ بولی میرا اصل نام رانی نہیں ہے، یہ نام میں نے خود رکھا تھا۔ میں نے 8 سال پہلے ایک شادی کی تھی، شوہر مر نہیں گیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی آواز میں پہلی بار سچائی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک عورت سے ملی جو لوگوں کو رشتوں کے ذریعے لوٹتی تھی۔ پہلے پہل اسے صرف مددگار بنایا گیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، پھر اسے بتایا گیا کہ مردوں کے دل سب سے کمزور ان کی ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں نے پہلے پہل صرف 2-3 لوگوں سے پیسے لیے، پھر یہ کھیل پھیلتا گیا۔ میں ہر بار نیا نام، نئی کہانی بناتی رہی۔ مجھے بھی ڈر لگتا تھا مگر میں اس دلدل میں اتنی دور جا چکی تھی کہ واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا مگر میرے دل میں صرف ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا جو ہر رات اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ فہد نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ اس نے کچھ نام لیے، کچھ چہرے بتائے۔ ہر نام کے ساتھ میرے دل پر ایک اور بوجھ پڑتا جا رہا تھا کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ صرف ہمارا دکھ نہیں بلکہ پورے شہر کا زخم ہے۔ وہ آخر میں بولی میں جانتی ہوں میں نے بہت گناہ کیے ہیں مگر میں نے تمہارے گھر میں سچ میں سکون محسوس کیا تھا۔ میں نے شیشے کے پار اسے دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کہانی اب میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب یہ صرف میری نہیں بلکہ قانون اور انصاف کی جنگ بن چکی تھی۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو ماں دروازے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سوال تھے جو کئی دنوں سے اس کے دل میں دفن تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اندر بٹھایا اور پہلی بار سب کچھ بتا دیا۔
رانی کی کہانیاں، اس کے غائب ہونے کے راز، شناختی کارڈز، رجسٹر، سب کچھ ماں خاموش سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ آخر میں بس اتنا بولی، بیٹا، میں نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا، شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کہا، ماں، قصور تمہارا نہیں تھا، وہ تو ہمارے پیار کو کمزوری سمجھ کر استعمال کرتی رہی۔ کچھ دن بعد پولیس نے اخبار میں خبر دی کہ شادی کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار ہو چکا ہے اور متاثرین سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ فہد نے مجھے بتایا کہ کئی لوگ سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے سالوں پہلے اسی عورت کے ہاتھوں سب کچھ کھو دیا تھا مگر شرم خوف کے مارے خاموش رہے۔ ایک دن پولیس اسٹیشن میں ایک لمبی قطار تھی، ہر چہرہ ایک کہانی تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا میں نے اپنی بیٹی کا زیور دے دیا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے گھر بیچ دیا تھا۔ میں ان سب کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں نے جو دکھ سہا وہ اکیلا نہیں تھا، اور یہی احساس مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں خاموش نہ رہوں۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا۔ میں گواہ کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور سامنے وہی عورت بیٹھی تھی جو کبھی میرے گھر کی بہو تھی۔ اس کے چہرے پر اب نہ آنسو تھے نہ ادا، صرف خالی پن تھا۔ جج نے مجھ سے سوال کیا تو میری آواز کانپ گئی مگر میں نے سچ کہہ دیا۔ میں نے بتایا وہ کیسے ہمارے گھر آئی، کیسے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر دعا مانگتی تھی، کیسے آہستہ آہستہ پیسے نکلوانے لگی اور پھر اچانک غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے ہر وہ رات بیان کی جب ماں دروازے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ پھر ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی سامنے آئے۔ عمران بھی آیا جس کی بیوی 1 مہینے بعد غائب ہو گئی تھی۔ وہ شخص بھی آیا جس نے اپنا گھر بیچ کر اسے رقم دی تھی۔ عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زیور دے کر اپنے شوہروں کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ ہر گواہی ایک زخم تھی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس گروہ کو طویل قید کی سزا سنائی گئی اور ضبط شدہ رقم متاثرین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں باہر نکلا تو ماں میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا، آج تم نے صرف اپنے گھر نہیں بلکہ کئی گھروں کو بچا لیا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل میں سکون اترا۔ وہ لڑکی جو دعا بن کر آئی تھی قبر بننے والی تھی مگر وقت پر سچ نے اسے روک لیا۔ آج میں یہ سب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں بھی کوئی رانی بن کر آئے اور اس کے آنسو بہت سچے لگیں تو وہ آنکھیں بند نہ کرے، سوال کرے، خاموش نہ رہے، کیونکہ خاموشی صرف مجرموں کو طاقت دیتی ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر اس کا سبق شاید کبھی ختم نہ ہو۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔